نظر میں لے کے 72 شہادتوں کا نظام، ہلال سے شب عاشور کہہ رہے تھے امام، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں۔ سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں۔ شہادتوں کا یہ ایک سلسلہ ہے باترتیب، بنے گی کل اسی مقتل کی خاک سب کا نصیب، نہ دیکھ پاؤ گے جو وقت آ رہا ہے قریب، شہید ہوں گے یہاں جان اور زہیر و حبیب، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں۔ پلٹ کے آئے گا کوئی برائے قربانی، تمہیں خبر ہے کئی دن سے بند ہے پانی، ادا کریں گے بھلا کیسے حق مہمانی، یہاں پہ خون میں ڈوبے گی حر کی پیشانی، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں۔ وہ لال جو ہمیں لگتے ہیں جان سے پیارے، کریں گے جنگ یہیں 3 روز کے پیاسے، لہو لہو نظر آئیں گے گود کے پالے، شہید ہوں گے یہاں نونہال زینب کے، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں۔ بیاں شہادت قاسم کا اب کریں کیسے، نہ باز آئیں گے ایک ظلم پر جفا والے، بھگائے جائیں گے اس جسم ناز پر گھوڑے، سمٹ نہ پائیں گے پامال لاش کے ٹکڑے، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس گوشے خطے مصروف عزاداری ہیں ان سب کی صحت سلامتی کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بر محمد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اس سعادت پر کہ جو اللہ نے ہم سب کو یہ نصیب فرمائی ہے عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور یہ توفیق 1444 ہجری اور علی اسلامک مشن ٹورنٹو میں ڈپٹی بی بی کی طرف سے ہوا کرتی ہے اور ہم سارے مل کے اس فریضے کو ادا کرتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشندہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء یہ تو فضل پروردگار ہے جسے چاہتا ہے وہ نصیب کرتا ہے ہم اللہ کی سعادت پہ شکر گزار ہیں کہ سید الشہداء کی یاد ان کا تذکرہ دنیا والے اپنے ناموں کا تذکرہ کر کے اپنی شخصیتوں کو محفوظ کرتے ہیں ہم ان کی یاد منا کر اپنے آپ کو زندہ کیا کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ذکر سید الشہداء تذکرہ سید الشہداء
تذکرے سید الشہداء سے ہم زندہ ہوا کرتے ہیں، اللہ ہمیں حیات دیا کرتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ذکر سید الشہداء کا جو تعلق ہے، آج ہماری گفتگو مقدمتاً رہے گی، ظاہر ہے انشاءاللہ کل سے ہم اپنے ٹاپک پہ آ جائیں گے کہ کربلا پیغام عصر ہے انشاءاللہ العزیز۔ سید الشہداء کی جو ذات ہے، ذات ایسی ہے، حقیقت ایسی ہے کہ جو بنا لا الہ الا اللہ بن کے آئی ہے، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خو غلطیدہ است، پس بنا لا الہ گردیدہ است۔ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو جو محکم کرنے والے ہیں، مستحکم کرنے والے ہیں۔ ہم یاد سید الشہداء، یاد سید الشہداء اگر کسی نے پہچاننی ہے شخصیت، پرسنالٹی سید الشہداء کی، تو اسے دنیا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے پوچھے کہ تیرا حسین کیا ہے۔ سب سے پہلی جو حسین شناسی کا راز ہے، سب سے پہلا راز، وہ راز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھے۔ ڈیفینیشن وہ بتائے گا، تعریف وہ بتائے گا، اوصاف وہ بتائے گا، توصیف وہ بتائے گا، ایٹریبیوٹس وہ بتائے گا۔ جب آپ اللہ سے پوچھیں گے، اللہ کیا ہے؟ فرمائے گا کہ میرا حسین وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مباہلے میں جس کی صورت نظر آتی ہے وہ حسین ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی کی صورت نظر آتی ہے وہ حسین ہے۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اب دیکھیں سنی شیعہ اس میں روایات موجود ہیں کہ سب سے پہلے حضور جاتے ہیں، حضور کے سینے کے ساتھ کون ہے؟ کس کی صورت اقدس کو دیکھ کر نصارے نجران نے کہا ہم وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے کہیں ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں گے، ان کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سب سے پہلے جو صورت نظر آتی ہے وہ سید الشہداء کی ہے، امام حسین کی ہے۔ سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ سب سے آگے رسول خدا ہیں اور ان کے سینے کے ساتھ سید الشہداء ہیں، ان کے پیچھے سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کے پیچھے امیر المؤمنین۔ اب میں جملہ کہوں کہ سب سے پہلے کیا ہے، آگے آگے کیا ہے؟ حجاب رسالت ہے، پیچھے پیچھے کیا ہے؟ حجاب ولایت ہے، درمیان میں کیا ہے؟ خاتون قیامت ہے۔ اس شان کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا ہے؟ سب سے آگے، سب سے آگے کیا ہے؟ سید الشہداء۔ اگر آپ قصہ میں دیکھیں، جی آیت تطہیر کو دیکھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چادر تطہیر میں سب سے پہلی ہستی آنے والی وہ بھی سید الشہداء کی ہے، انی اشم رائحۃ الجنت۔ سب سے پہلے ہستی آنے والی چادر تطہیر میں وہ بھی امام حسین ہے، اور نماز کی طولانی اور طوالت کو جو سبب بننے والی ذات ہے وہ بھی سب سے پہلے سید الشہداء امام حسین ہے۔ لہذا قرآن کا جو رخ ہے بسم اللہ سے لے کر والناس تک، اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے، اس وجہ سے کہ سید الشہداء کا ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم سید الشہداء کا جو ذکر کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن ہے۔ حقیقت میں وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر رسالت مآب ہے۔ اس وجہ سے کہ جتنا قرآن نے بتایا ہے وہ سید الشہداء نے اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے، وہ یا تو اللہ نے بتایا ہے، یا خدا نے بتایا ہے، یا مصطفیٰ نے ہمیں بتایا۔
لہذا اگر کوئی کہتا ہے حسین 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 حسین، اگر جو کہے گا وہ گویا اس طرح کر رہا ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا محمد، یعنی گویا تذکرہ خدا کر رہا ہے، تذکرہ مصطفیٰ کر رہا ہے۔ لہذا ذکر حسین کو ذکر خدا سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ذکر حسین کو ذکر مصطفیٰ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذکر ایسا ہے اس وجہ سے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد کا مفہوم کیا ہے؟ حسین زندہ باد کا مفہوم یہ ہے کہ توحید زندہ باد، عدل زندہ باد، نبوت زندہ باد، معاد زندہ باد، قیامت زندہ باد، نماز زندہ باد، روزہ زندہ باد، اخلاقیات زندہ باد، حریت زندہ باد، عدل اور عدالت زندہ باد، پیس اینڈ پروسپیرٹی زندہ باد۔ یہ سب کس نے سکھائی ہیں؟ دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ اور آج میں بتا دوں، آج بھی سید الشہداء کی آواز عالم میں گونج رہی ہے، کیا ہے؟ میرے صدقے میں تمہیں دین مل رہا ہے۔ اب کیوں ہے؟ کیا بات کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد کیوں مستحب ہے زیارت سید الشہداء؟ ہر عبادت کے بعد کیوں مستحب ہے زیارت سید الشہداء؟ ہر عید کے بعد کیوں مستحب ہے زیارت سید الشہداء؟ ہر ولادت شہادت پہ کیوں مستحب ہے زیارت سید الشہداء؟ ہر ایک جمعہ کی نماز کے بعد کیوں مستحب ہے زیارت سید الشہداء؟ یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جن کے صدقے میں تمہیں دین مل رہا ہے ان کی ہمیشہ یاد کیا کرو۔ اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے آج بھی آپ اگر دیکھ رہے ہیں سارے کا سارا جتنا بھی ذکر ہے، آپ ذکر نام سید الشہداء کا ہوتا ہے، آیتیں آپ خدا کی سناتے ہیں، نام سید الشہداء کا ہوتا ہے، آپ حدیث پیغمبر اسلام کی پڑھتے ہیں، نام سید الشہداء کا ہوتا ہے، واقعات آپ سارے قرآن کے بتاتے ہیں، حدیث کے بتاتے ہیں، تاریخ کے بتاتے ہیں۔ یہ اس بات کی یاد ہے، یہ اس بات کی یاد ہے کہ ایک مظلوم کے صدقے میں تمہیں یہ سارے عقائد مل رہے ہیں، یہ ساری تمہیں اخلاقیات مل رہی ہیں، ایک مظلوم کا صدقہ ہے، ایک مظلوم کے صدقے میں۔ اب یہاں پہ چوتھی چیز جو میں یہاں پہ عرض کروں وہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کا دھیان رکھنے کی جو ہے ضرورت ہے ان مجالس میں۔ ایک چیز، چونکہ ذکر حسینی کا جو تقاضا ہے، ہم نے یہ توجہ کرنی ہے کہ ہم جب آیتیں پڑھیں، اگر ہم نے آئے مباہلہ کو پڑھا، اگر ہم میں صداقت آئی تو ذکر حسین کا حق ادا ہوا۔ توجہ ہے نا؟ بات کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ بات تو بالکل صاف صاف ہی ہے کہ جن کے تذکرے کرتے ہیں، جن کی یادیں مناتے ہیں، جن کے فضائل پڑھتے ہیں، جن کے مناقب پڑھا کرتے ہیں، تو فضائل کی ایک چھلک جو ہے، فضائل کی چھلک سیرت و کردار کا نام ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم آئے مباہلہ پڑھیں، صداقت نہ آئے تو ذکر سید الشہداء کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر ہم آئے مودت پڑھیں اور ہم میں محبت اہل بیت پیدا نہ ہو تو ذکر حسینی کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر ہم سورہ حل عطا پڑھیں اور ہم میں غریبوں مسکینوں میں اور وہ جذبہ جو ایثار کا ہے، قربانی کا ہے، ہم میں پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر حسینی کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم آئے ولایت پڑھیں اور اس میں حاکمیت کا تصور جو اہل بیت کا ہے، ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں، کیا مفہوم ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے نہیں ہیں،
ہمیں ماننا ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے جتنا کچھ بھی سب کچھ قربان کر دیا دین کی خاطر، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کسی سے ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ہمیں تو مفت مل گیا نا، یہ دین ہمیں مفت میں ملا ہے، اس وجہ سے ہمیں قدر نہیں آتی دین کی، اس شریعت کی، ان عقائد کی، اس تدین کی۔ سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا ہے، ایک پیسے کا کسی سے مطالبہ نہیں کیا۔ آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں حضور اسلام کی، سب کچھ، بلکہ خود جو ہے نا وہ کہتے ہیں، غدیر کی خود میں خود کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں، کیا میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں تو اور، آپ نے ہمیں انسان بنایا ہے، آپ نے ہمیں دین دیا ہے، آپ نے ہمیں اخلاقیات بتائی ہیں۔ فرمایا میں نے سارا پیغام اللہ کا تم تک پہنچایا ہے، کوئی چیز کہ جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے ایسی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بتائی نہ ہو، کوئی چیز جو تمہیں جہنم سے روکے ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بتائی نہ ہو۔ کوئی کسی سے مطالبہ نہیں کیا ہے، کوئی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، حتیٰ کہ لوگ لے کر آئے، جس کے پاس پیسہ تھا پیسہ لے کر آئے، جس کے پاس جائیداد تھی جائیداد لے کر آئے، جس کے پاس اور کوئی سند تھی وہ لے کر آئے، جس کے پاس کوئی ڈیڈز تھی وہ لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ نہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارا مال لوں گا اگر تو میرا فائدہ ہے نا، میں جو تمہیں چیز دے کر جا رہا ہوں وہ تیرے فائدے میں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ بچوں سے گزارش ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بچے اسٹیج پہ آ جائیں تو جگہ کافی بن جائے گی، اگر بچے جو موجود ہیں یہاں پہ اگر اسٹیج پہ آ جائیں تو مومنین کے لیے جگہ بن جائے گی۔ پر محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ یا رسول اللہ قبول کیجئے، آپ نے بڑی زحمتیں کی ہیں، آپ نے بڑی مشقت برداشت کی، آپ نے اس دین کی خاطر کیا کیا زحمتیں کی، آپ کو پتھر لگے، آپ کے اوپر اوجریاں پھینکی گئیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پہ الزام تراشیاں کی گئی، لوگوں نے کیا کیا الزام آپ کے اوپر لگائے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیے، فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، ساری زندگی تمہیں عطا کرتے گزری ہے، اب تم سے سوال کرنا شروع کر دوں؟ ساری زندگی میں نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر بھی یہ ڈیمانڈ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو میں دے کے تمہیں جا رہا ہوں یہ تمہارے فائدے میں ہے، میرا فائدہ نہیں ہے۔ مودت اہل بیت رکھو گے اس سے تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی، تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ کون سی چیز ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی؟ اپنا سب کچھ دے کر ہمیں بچایا ہے، سب کچھ قربان کر کے، لہذا اس حق کی عزاداری کو ہمیں اس اوج کے اوپر لے کر جانا چاہیے۔ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے ہر روز یہ بات دیکھنی چاہیے کہ میں آیا تھا تو کیسا تھا اور میں جا رہا ہوں تو کیسا ہوں۔ ہر روز اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر روز اپنا تخمینہ لگانا ہے، ہر روز اپنا جائزہ لینا ہے، جائزہ لے کر یہاں سے اٹھنا ہے۔ میں جب آیا تھا میری حالت کیسی تھی، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو کیسا جا رہا ہوں، مجھے میں کیا تبدیلی آئی ہے، مجھ میں کیا انقلاب آیا ہے۔ یہ انقلاب آئے گا تو ذکر سید الشہداء کا حق ادا ہوگا، اور یہ ہم نے 10 دن اپنا سبق دہرانا ہے اچھے طریقے سے۔ میرا کام صحیح معنوں میں آپ کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کرنا ہے، اور
اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر، چونکہ ہم ہیں تو ایک ہی ہیں نا جی، یا کوئی فرق ہے؟ ہم ایک ہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ہر روز جائزہ لینا ہے. اس وجہ سے سید الشہداء نے سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا ہے، ہماری زندگی کے لیے قربان کیا ہے، ہماری حیات کے لیے قربان کیا ہے، ہماری کردار سازی کے لیے قربان کیا ہے، ہماری معاشرہ سازی کے لیے قربان کیا ہے. ہم نے ہر روز اپنا جائزہ لینا ہے. یہ حق کے سید الشہداء ہے. اور انہوں نے سب کچھ یعنی خود قربان کر کے ہماری حیات کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ساری چیزیں جو یہ عطا کی ہیں ہمیں. ورنہ اب آ جائیں اس خطبے کی طرف جو پہلا ہے کہ جس میں خود اپنا تعارف فرماتے ہیں. تعارف کس طرح فرماتے ہیں؟ اِنَّا اہل بیت النبوت. یاد رکھو دنیا والوں، تمہیں پہچان ہونی چاہیے ہم کون ہیں. اپنا تعارف خود کسی زمانے پہ نہیں چھوڑا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خود سید الشہداء نے اپنا تعارف کس انداز کے ساتھ کرا ہے. فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ولید، اس بات کی تمہیں خبر ہونی چاہیے. کس چیز کی خبر ہونی چاہیے؟ اِنَّا اہل بیت النبوت. پہلا تعارف یہ کرا ہے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں. شجر نبوت ہم سے چلا ہے. شجر نبوت کیا ہے؟ ہم سے چلا ہے. نبوت کا گھرانہ ہم سے چلا ہے. اِنَّا اہل بیت النبوت. ہم نبوت کے گھر والے ہیں. نبی کے گھر والے نہیں کہا ہے. نبی کا گھر پتھر سے بنا ہے، لکڑیوں سے بنا ہے، وہ اینٹ گارے سے بنا ہے. ہم نبوت کے گھر والے ہیں، نبوت کے گھر والے. یہ سید الشہداء کا خطبہ ہے پہلا. انکار بیعت کا سب سے پہلا تعارف یہ فرمایا. ہمیں دیکھو ہم کون ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں. ہم نبوت کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے نہیں، نبوت کے گھر والے. کیا مطلب ہے نبوت کے گھر والے؟ نبوت کا گھر کب سے شروع ہوتا ہے؟ آپ اگر نبی کی تفسیر دیکھیں گے اس میں یہ ہے النبی لبنۃ النبوہ. ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہوا کرتی ہے. یہ اینٹیں لگاتے ہیں نا، گھر بنتا ہے. ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہوا کرتی ہے. سب سے پہلی اینٹ لگی حضرت آدم سے. آدم کس کے نور سے ہے؟ نحن اہل بیت النبوت. اِنَّا اہل بیت النبوت. ہم نبوت کے گھر والے ہیں. یعنی جتنے نبی آئے ہیں سارے ہمارے نور سے آئے ہیں. سارے ہمارے نور سے آئے ہیں. ہم اہل بیت نبوت ہیں. اپنے تعارف خود فرماتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ یہ آپ زیارت سید الشہداء میں جو پڑھتے ہیں کہ آپ ان صلبوں، پاک صلبوں سے آپ آئے ہیں، مطہر صلبوں سے آپ آئے ہیں، مطہر ان بطون سے آپ آئے ہیں. یہ ساری وہی چیزیں نحن اہل بیت نبوت. ہم نبوت کے گھر والے ہیں. سب سے پہلی اینٹ لگی حضرت آدم سے. حضرت آدم سے یہ گھر کا آغاز ہوا ہے. یہ گھر وہ نہیں ہے، یہ بیت النبوہ ہے، یہ بیت النبی نہیں ہے. بیت النبوہ کیا ہے؟ بیت النبوہ شروع ہوتا ہے آدم سے، علم آدم سے، نو سے، علم نو سے، ابراہیم اور خلت ابراہیمی سے، موسیٰ اور حیبت موسیٰ سے، عیسیٰ اور حکمت عیسیٰ سے. یہ گھر کیسے شروع ہو گیا؟ یہی تو چیز تھی نا کہ جب صحابی آئے، صحابیوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ ساری جو صفات اللہ کی ہیں انبیاء میں بکھر کے آئی ہیں. آدم آئے علم کے ساتھ. وہ علم کیا ہے؟ جمال پروردگار ہے. جمال پروردگار ہے. حضرت نوح آئے، حلم کے ساتھ آئے.
وہ حلم ایسی صفت تھی کہ جسے دیکھ کر جلوہ پروردگار نظر آتا تھا. حضرت موسیٰ آئے ہیبت کے ساتھ, اس ہیبت کو نظارہ جب کرتے تھے تو اس سے جلال پروردگار نظر آتا تھا. اسی طرح خلت ابراہیمی کو دیکھیں, حکمت موسوی عیسوی کو دیکھیں تو یا رسول اللہ آپ میں تو اللہ نے یہ ساری صفتیں رکھ دی. آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک وہ ساری صفتیں کہ جو انبیاء میں بکھری ہوئی تھی آپ میں اللہ نے سمٹ کے رکھی ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہو تو آپ کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمارا کیا مسئلہ بنے گا؟ فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. من اراد ان ينظر آدم فی علمہ وإلی نوح فی حلمہ وإلی موسیٰ فی حیبتہ وإلی عیسیٰ فی حکمتہ وإلی ابراہیم فی خلتہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. تمہیں کیا گھبرانا ہے؟ علی والے کہاں گھبرایا کرتے ہیں؟ علی والے ہر میدان کے فاتح ہوا کرتے ہیں. فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چاہتا ہے آدم کو دیکھے اپنے علم کے اعتبار سے, نوح کو دیکھے اپنے حلم کے اعتبار سے, موسیٰ کو دیکھے اپنی حیبت کے اعتبار سے, عیسیٰ کو دیکھے اپنی حکمت کے اعتبار سے, ابراہیم کو دیکھے اپنی خلت کے اعتبار سے. اسے چاہیے کہ میرے بھائی علی ولی کے چہرے کی طرف نگاہ کرے, اسے ساری زیارتیں نصیب ہو جائیں گی. اس کے بعد فرماتے ہیں, حدیث کنٹینیو ہے, فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ 99 خصلۃ من خصال الانبیاء, کہ جو میرے بھائی علی میں اللہ نے وہ 99 صفات, فَإِنَّ فِيهِ 99 خصلۃ من خصال الانبیاء, وہ انبیاء میں جو 99 صفات اللہ کی جلال اور جمال کی تھی, جو بکھر کے آئی ہیں, میرے علی میں سمٹ کے آئی ہیں. آپ میں جملہ کہہ دیں دو کہ اگر وہ جو صفات جلال ہیں یا صفات جمال ہیں اگر بکھیرو تو نبی بنتے ہیں, سمیٹو تو علی بنتے ہیں. نحن اہل بیت النبوت, ہم نبوت کے گھر والے ہیں, نبوت کے گھر والے ہیں. یہ شجر نبوت ہم سے شروع ہوتا ہے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا. کیا تنہا نہیں؟ فرمایا نہیں, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے, ایک ہی نور سے خلق ہوئے. لہذا مجھ میں اور علی میں من فصل بینی و بین علی, میرے اور علی کے درمیان فاصلے کرنے والے کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, کبھی اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے. جب فرمایا نہیں لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا, یہ دم کٹا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا, یہ سیاست کے متعدد کتابوں میں موجود ہے. تفاسیر کی متعدد جو ہے نا مفسرین نے لکھا ہے لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا. فرمایا اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی نا, دعا قبول نہیں ہوتی تو ایک کوڈ دیا ہے معصومین نے, چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے, اچھا اس کو کیا کرنا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے بھی صلوات پڑھ دو, آخر میں بھی صلوات پڑھ دو, درمیان میں اپنی دعا کو رکھ دو. فرمایا اس وقت یہ دعا کیا ہے؟ حجاب میں رہتی ہے, حجاب میں رہتی ہے, پرواز نہیں کرتی ہے دعا. جب تک صلوات کا سہارا اسے نہیں ملتا ہے دعا کو, صلوات کا سہارا ملتا ہے دعا پرواز شروع کر دیتی ہے.
صلوات ہی سے دعا کو پرے پرواز ملتے ہیں. یہ ایسی دعا ہے، صلوات بذات خود دعا ہے، لیکن یہ ایسی دعا ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا راز بن جاتی ہے. دعا فقط نہیں ہے، فقط صلوات آپ پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو صلوات ہے آپ کی، یہ گویا آپ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ صلوات کے تحمید ہے، تحمید، الحمدللہ گویا کر رہے ہیں. التکبیر، یہ صلوات کیا ہے کہ گویا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. صلوات، یہ صلوات کے سارے صلوات ایک پڑھنے سے انسان کو گویا یہ ہے کہ ذکر پروردگار میں مشغول ہو گیا. لوگوں نے شروع کر دیا حضور نبی اور علی کے درمیان فاصلے پیدا کرنے، آل کے درمیان فاصلے پیدا کرنے. حضور نے کیا فرمایا؟ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا. میرے صحابیوں اس بات کو یاد رکھنا، یاد رکھنا اس بات کو. مجھ پہ ناقص درود نہیں پڑھنا ہے. صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، ناقص دم کٹا بھی مگر درود ہوتا ہے، کوئی ناقص درود بھی ہوا کرتا ہے. بترا وہی ہے نا جو ان شانک هو الابتر، وہ جو ابتر کہتے ہیں نا، یہ بترا ہے. معنی ایک ہے دونوں کا. وہاں بھی جو مخالف، جو سیدہ کا مخالف ہے وہ ابتر ہی رہتا ہے، اور یہاں پہ بھی جو علی کا مخالف ہے وہ بھی ابتر ہی رہتا ہے. دونوں ہی ابتر ہیں. یہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر ناقص درود نہ پڑا کرو. بترا یعنی دم کٹا. یا رسول اللہ، دم کٹا بھی درود ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں. کہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مجھ پہ تو پڑھو لیکن میری آل پہ درود نہ پڑھو. اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ جو بھی کرتا ہے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ روایات، مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کے لیے، تقریریں ہو رہی ہیں، خطابت ہو رہی ہے، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، مختلف موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ سختی کے ساتھ احادیث میں اہل سنت کتنے متعدد جو کتابیں ہیں آپ اس میں دیکھیں تو سب میں جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا. لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا. فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑھو، میری آل پہ اگر درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. حضور نے خود فرما دیا. اور پھر کہے کہ ہاں جی ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں. راز بتایا ہے اللہ کے حبیب نے. تو کیا ہے؟ فرمایا انا اہل بیت النبوت ہے. بعض روایات میں نحن اہل بیت النبوت ہے. فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. انا کہیں یا نحنو کہیں، انا بھی جمع ہے، نحنو بھی جمع ہے. انا اہل بیت النبوت، ہم نبوت کے گھر والے ہیں. یہ خطبے کا پہلا جملہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ ومعدن الرسالت، اور ہم رسالت کی کان ہیں، اوریجن ہے رسالت کا. جتنے رسول آئے ہیں سب ہمارے نور سے آئے ہیں. ومعدن الرسالت، تیسرا جملہ ومختلف الملائکہ، اور ہم کیا ہیں؟ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. مختلف یا اختلاف کا معنی وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں نا کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت میں جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے. اختلاف کا معنی ڈسپیوٹ نہیں ہے، اختلاف کا معنی فساد نہیں ہے، اختلاف کا معنی انتشار نہیں ہے، اختلاف کا معنی افتراق نہیں ہے. اختلاف کا معنی آنا جانا ہے. واختلاف اللیل والنہار، جس طرح قرآن نے کہا ہے. جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن و رات میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دن و رات میں لڑائی نہیں ہوتی ہے. یا مثلا جو ہے نا زرغبن تجد حبن، ہر دوسرے دن اپنے مومن کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہارے اندر محبتیں پیدا ہوں گی.
آپ کہیں گے یار ٹائم ہی کہاں سے ملتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ساری چیزیں تو ویسے ہی ہیں ساری. وہ ٹائم گزر چکا ہے کہ تزدد حباً، یہ محبت جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں آج کل ہم لوگوں کے پاس. یہاں پہ بھی وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، اور آپ کیا ہیں مختلف، یعنی ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. یہ ملائکہ آتے ہیں، کبھی دق الباب آ کر کرتے ہیں، کبھی آ کر جو ہے نا انا خیاط الاسنین کہتے ہیں، کبھی آ کر چکی آ کر پیستے ہیں، کبھی آ کر تسبیح پڑھا کرتے ہیں، کبھی آ کر سورہ حل عطا لے کر آتے ہیں، کبھی آ کر سورہ کوثر لے کر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہم لوگ ہیں. مختلف الملائکہ. چوتھا جملہ ومہبۃ الرحمہ، ہم رحمت کی جگہ ہیں. رحمت کی جگہ ہے. اہل بیت کیا ہے؟ رحمت کی جگہ. ان کا نام لیں گے تو رحمت ہے، ان کی سیرت پڑھیں گے تو رحمت ہے، ان کا کردار پڑھیں گے تو رحمت ہے، ان کی لائف سٹائل دیکھیں گے تو سارے کا سارا رحمت ہے، سب رحمت ہے. وہ آئی ہیں رحمت للعالمین ہے نا، رحمت للعالمین. ومہبۃ الرحمہ، یہ چوتھا جملہ ہو گیا. پانچواں جملہ بنا فتح اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. بنا فتح اللہ، اس کائنات کی جو اوپننگ ہوئی ہے اس کائنات کی، وہ اللہ نے ہم سے کی ہے. ہم ہیں اول مخلوق. وبنا یختم، یا بنا ختم اللہ، دونوں طرح سے روایتیں ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہے. بنا یختم، اللہ اس کائنات کا اختتام ہم سے کرے گا. ابتدائے مخلوق بھی ہم ہیں، انتہائی مخلوق بھی ہم ہیں. اور تم کس سے مانگ رہے ہو بیعت؟ اس کے بعد فرماتے ہیں یزید کہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، معلن بالفسق مثل لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا اگر 1444 ہجری میں بھی ہوگا حسینی، وہ کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب آپ نے دیکھا یہ جو پیغام ہے، یہ پیغام عام ہے سید الشہداء کی طرف سے. یہ خطبہ ہے پہلا. اس کے بعد جب اٹھنے لگے، یہ خطبہ ولید بن عتبہ اس کے دربار میں، اور جب اٹھنے لگے تو مروان نے کہا کیونکہ حسین یہاں سے چلے گئے، یزید نے تو کہا ہے کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو اس خط کے جواب میں حسین کا سر روانہ کرو. میرے مولا نے فرمایا یا ابن زرقا انت تقتلنی، اور نیلی آنکھ والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا. یعنی یہ وہ جملہ تھا جو زینبیون نے سنا ہے. سپاہ زینب، سپاہ زینب جو کہ بی بی نے بھیجی تھی جو سپاہ، آج بھی زینبیون کے صدقے میں یہ حسینی پیغام باقی ہے. زینبیون کے صدقے میں، سپاہ زینب کے صدقے میں ہے یہ سارا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لبیک یا حسین کی جو صدا ہے، یہ سپاہ زینب کا کمال ہے. سپاہ زینب آگے آئی، کہا کہ آگا بتائیں کس نے گستاخی کی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ اب محاذ نہیں ہے، اب یہ میدان نہیں ہے تمہارا. سب کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، سب کے سروں پہ. خطبہ دینے کے بعد سارے آگے جو زینبیون ہیں، کم از کم جو بی بی نے بھیجے تھے اس وقت 30 آدمی کم از کم لکھے ہیں تاریخ میں. یہ بی بی نے ہمیشہ زینبیون ہی ہوتے ہیں جو
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقصد کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، واپس آتے ہیں، واپس آ کر اعلان فرماتے ہیں، کوچ کا اعلان کی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا آپ نے کہاں جانا ہے؟ فرماتے ہیں نانی اماں ہم عراق کی طرف جا رہے ہیں، عراق کی طرف ہم جائیں گے۔ فرمایا مجھے آپ کے نانا نے کافی چیزیں بتائی تھیں عراق کے بارے میں، لہٰذا آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، عراق نہ جائیں، چونکہ آپ کے نانا مجھے عراق کی سرزمین کی مٹی بھی دے کر گئے۔ یہ وہی چیز ہے نا آج جو صدائے باز گشت ہے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ سارے سنی شیعہ ترمذی شریف میں بھی یہ واقعہ جو ہے نا وہ اچھے انداز کے ساتھ موجود ہے، اسد الغابہ میں موجود ہے، ایک مفصل جو ہے نا وہ حدیث ہے کہ جسے معصومین علیہ السلام جو ہے نقل کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو سنو۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک دفعہ کہا کہ آپ مجھے حدیث سنائیں پانچویں آقا کو کہ میں آپ کے تاکہ شیعوں کو سناؤں، آپ کے شیعہ جو ہے نا خوش ہو جائیں۔ ان سے یہ حدیث جو ہے نا موجود ہے جو اہل سنت کے ہاں بھی سب نے جو اس بات کو جو ہے نا وہ لکھ دیا، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اور اسد الغابہ بہت مشہور اس کتاب میں موجود ہے۔ حاکم نیشابوری کی کتاب مستدرک الصحیحین اس میں موجود ہے کہ جب اپنے دونوں شہزادوں کو حضور بہت زیادہ محبت کا اظہار فرما رہے تھے، پیار کر رہے تھے، ایک شہزادہ ایک زانو پہ ہے، دوسرے شہزادہ دوسرے زانو پہ، ایسے میں جبرائیل امین آتے ہیں اور جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا بڑا شہزادہ جو ہے نا اسے یہ آپ کی امت زہر ہلائل سے زہر جفا سے اس کو قتل کر دے گی، اور آپ کا چھوٹا شہزادہ کربلا کے لک و دک صحرا میں 3 دن کا تشنہ پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور اتنا روئے، جبرائیل امین بھی رو رہے ہیں۔ اس عالم میں حضور نے کیا کیا؟ امام حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا اور سید الشہداء کے گلے کا بوسہ لیا، اور یہ جب دیکھا نا ماں نے اور سید الشہداء نے جب یہ ساری توصیف بیان کی کہ آج نانا نے تھوڑی تفریق کر دی ہے، میرے گلے کا بوسہ لیا اور میرے بھائی کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، فرمایا کہ میں ابھی بابا سے پوچھوں گی۔ کہتے ہیں کہ جب آئی نا بی بی تو کہا کہ ہمارا حسین تو حسن سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمایا بیٹی یہ راز ہے، اس کو مت پوچھئے۔ کہا کیا بات ہے؟ مسلسل اصرار کیا۔ کہا جب میں دونوں شہزادوں سے پیار کر رہا تھا تو ایسے میں جبریل امین آتے ہیں، جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ کا حسین 3 دن کا تشنہ پیاسا کربلا کے لگ و دگ صحرا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ میں نے حسین کے گلے کو بوسہ لیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہاں کہا بابا یہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا فی زبان خالن انی وان کے وان حسن وان علی، یہ وہ زمانہ ہوگا جب میں موجود نہیں ہوگا، ان کا بابا بھی موجود نہیں ہوگا، ان کا بھائی بھی موجود نہیں ہوگا، نہ آپ موجود ہوں۔ اس وقت بی بی سے رہا نہیں گیا۔ بی بی نے پوچھا بابا اتنا بتا دیجئے پھر اس عالم میں نہ میں ہوں گے، نہ آپ ہوں گے، نہ ان کا بابا ہوگا، نہ ان کا بھائی ہوگا، تو اس وقت میرے حسین پہ کون روئے گا؟ فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی مستورات تیری مستورات پہ روئیں گے۔ اور اس وقت بی بی نے فرمایا بابا میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی، میں جنت کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤں گی، میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک
تک میرے عزادار جنت میں داخل نہ ہو۔ ہائے جب بی بی ام سلمہ کو یہی خاک دی گئی، کہتے ہیں کہ جب زارو قطار رونے لگی، ایک دفعہ میرے مولا نے فرمایا لانی اماں کیا میں آپ کو کربلا کا منظر دکھاؤں؟ کہتے ہیں امام نے اجازت امامت سے کربلا کی خاک کی طرف ایک دفعہ ہاتھ بڑھایا، کربلا جو آ گئی۔ ہائے اس کے بعد فرماتے ہیں نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں ذبح کر دیا جاؤں گا، نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا علی اکبر ہائے گھوڑے سے گرے گا، ہائے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قاسم پامال ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام نے ہاتھ بڑھایا، کربلا کی خاک کو لیا اور اس کے بعد فرمایا لانی اماں اس خاک کو بھی رکھ لے الگ شیشی میں، جب تک یہ خاک رہے سمجھ جائے کہ حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون بن جائے سمجھ جائے کہ آپ کا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام گئے اپنے نانا کی قبر پہ گئے، ہائے نانا کی قبر پہ جا کر کہا نانا جی چاہتا تھا ساری زندگی آپ کے قبر کا مجاور رہتا، لیکن زمانے کی ستم ظریفی ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں روتے روتے تھوڑی آنکھ لگ گئی، ایسے میں دیکھا حضور قبر سے برآمد ہوتے ہیں، ہائے اپنے حسین کو گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، ماتھے کو بوسہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ میرے حسین تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ تیرا نانا بھی تیرے ساتھ ہوگا، تیری ماں زہرا بھی تیرے تیری ماں زہرا بھی تیرے ساتھ ہوگی۔ ہائے بھائی کی قبر پر گئے، پھر ماں کی قبر پہ آئے، تاریخ کہتی ہے اس طرح آئے کہ اپنے آپ کو قبر سے گرا دیا۔ قبر پہ جب گرنا تھا ایک دفعہ سلام کیا، السلام علیکم یا اماں ھذا حسین کا جا الوداع، اماں یہ آپ کا حسین ہے جو آخری الوداع کے لیے آیا ہے۔ ایسے میں قبر تھر تھر آئی اور آئے آواز آئی وعلیک السلام یا تشان الام، وعلیک السلام یا غریب الام، اماں کے پیاسے بیٹا، ماں کے پیاسے بیٹا، تیری ماں کا تجھ پر سلام ہو، ماں کے مسافر بیٹا تیری ماں کا تجھ پر سلام ہو۔ ہائے اس کے بعد امام جب آتے ہیں قافلے کو کوچ کا اعلان، امام فرماتے ہیں عباس بھیا اس طرح کرو یہ جو ہمیں الوداع کرنے والے آئے ہیں ان سب کو کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائے۔ غیرت امامت گوارا نہیں کرتی، زینب اور ام کلثوم باہر نکلے اور مدینے کے لوگ آئے دیکھے ان کا قد کتنا ہے۔ میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا جب یزید کا دربار آئے، یزید کہہ رہا تھا این زینب و این ام کلثوم، آئے زینب کہاں، ام کلثوم کا، پھر مولا فرماتی اسی لیے تو میں نے پڑھ دی نا آیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کی یہ داستان تو عجیب ہے لیکن مجھے دیکھو میرا گلا کٹا ہوا، لیکن ادھر دیکھو دربار کا عالم، یہ جو شرابی تماشے دیکھنے والے آئے ہیں دیکھو کٹے ہوئے گلے سے کون سورہ کہف کی تلاوت کر رہا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ پروردگار آج کی اس عزاداری کا جو ثواب ہے پرسہ غم 61 ہجری سے لے کر آج تک جتنے بھی عزادار پرسوں میں شامل رہے ہیں، عزاداری میں شامل ہیں، پروردگار ان سب کے نام اعمال میں ودیعت فرما۔
وہ مرحومین جو گزشتہ سال تھے اور اس سال نہیں ہیں، اللہ کی رحمت میں شامل ہیں، پروردگار انہیں بھی آج کے اس پرسے کا ثواب عنایت فرما۔ سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار عزاداری، پرسداری، ماتمداری ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں پہ بھی حسینی مصروف عزاداری ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما۔ سپاہ یزید کو نیست و نابود فرما۔ وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین، عزاداران سید و شہداء میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے ہے یا حسین یا حسین۔ نام حسین ماشاءاللہ ہلکا بنائیے، نام حسین اے ہے یا حسین یا حسین۔ جزاک اللہ یا حسین ہے مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم نام ہم پڑھیے سادہ مظلوم تم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم نام حسین ایک ساتھ ماشاءاللہ، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم ہاں مظلوم کا ماتم ہے، یہ مظلوم کا ماتم، مظلوم نام حسین جزاک اللہ تم، ہاں مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم ہائے ہائے مظلوم۔ ہاں لوگو یہ تماشا نہیں، لوگو چاہ نہیں، ہاں لوگو یہ تماشا نہیں، لوگ ہاں لوگو یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم ماتم ہے، مظلوم مظلوم کا ماتم، ہاں مظلوم نام حسین جزاک اللہ۔ ہاں لوگو یہ تماشا نہیں، لوگ ہاں لوگو یہ تماشا نہیں، لوگ یہ تماشا ہاں لوگو یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم ہاں مظلوم۔ کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں یہ کیسا محرم آیا، کربلا پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا جزاک اللہ حسین کیسا محرم آیا، حسین